غافل دنیا کو خدا کی یاد دلانے والا۔ ان واقعات کو سامنے رکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا کی صداقت کا اندازہ کرو جو بدر کے امتحان گاہ میں آپ کی زبان عبودیت ترجمان سے بارگاہ الہی میں کی گئی تھی۔ خداوند، تیرے پوجنے والوں کی یہ مٹھی بھر جماعت آج تیرے لیے لڑنے پر آمادہ ہے۔ خداوند، اگر آج یہ مٹ گئی تو پھر زمین میں تیری پرستش کبھی نہ ہوگی۔ خدا نے اپنے نبی کی بات سنی اور قبول فرمائی، کیونکہ خاتم الانبیاء کے بعد کوئی دوسرا آنے والا نہ تھا جو غافل دنیا کو خدا کی یاد دلاتا اور خدا کی سچی اور مخلصانہ عبادت کی تعلیم دیتا۔ صرف ایک خدا کی عبادت۔ مذہب کی تکمیل اور اصلاح کے سلسلے میں نبوت محمدی کا پہلا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دنیا کے معبدوں سے تمام باطل معبودوں کو باہر نکال کر پھینک دیا۔ باطل معبودوں کی عبادات اور پرستش یک قلم محو کر دی اور صرف ایک خدا کے سامنے خدا کی تمام مخلوقات کی گردنیں جھکا دیں اور صاف اعلان کر دیا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا۔ آسمان و زمین کی تمام مخلوق اس مہربان خدا کے سامنے غلام ہی بن کر آنے والی ہے۔ خدا کے سوا نہ تو آسمان میں، نہ زمین میں، نہ آسمان کے اوپر اور نہ زمین کے نیچے کوئی ایسی چیز ہے جو انسان کے سجدے اور رکوع و قیام کی مستحق ہے، اور نہ ہی اس کے سوا کسی اور کے نام پر کسی جاندار کا خون بہایا جا سکتا ہے، اور نہ اس کی پرستش کے لیے گھر کی کوئی دیوار اٹھائی جا سکتی ہے، اور نہ اس کی نظر مانی جا سکتی ہے، اور نہ اس سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ ہر دعا صرف اسی کے لیے اور ہر پرستش صرف اسی کی خاطر ہے۔ صرف خدائے برحق کی پرستش۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ بے شبہ میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت سب اسی ایک عالم کے پروردگار اللہ کے لیے ہے۔ کفار کو بتوں، دیوتاؤں، ستاروں اور دوسری مخلوقات کی پرستش سے ہر طرح منع کیا گیا اور انہیں ہر دلیل سے سمجھایا گیا کہ خدائے برحق کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں، لیکن جب ان پر اس سمجھانے بجھانے کا کوئی اثر نہ ہوا تو اسلام کے پیغمبر کو اس انقطاع کے اعلان کا حکم ہوا۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ اے کافروں، جس کو تم پوجتے ہو اس کو میں نہیں پوجتا اور نہ تم اس کو پوجنے والے ہو،
جس کو میں پوجتا ہوں، اور نہ میں اس کو پوجنے والا ہوں جس کو تم نے پوجا، اور نہ تم اس کو پوجنے والے ہو جس کو میں پوجتا ہوں۔ تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے۔